السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ گولی قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے من مانی، جی چاہی، دل میں جیسا آیا ویسا کر لیا۔ اور ایک طریقہ ہے رب چاہی، اللہ جیسا کہے ویسا کرنا۔ اللہ کہے یہ کرو تو کرنا، اللہ کہے یہ مت کرو تو نہیں کرنا۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو دنیا بھر میں من مانی کرنے والے زیادہ ہیں، رب چاہی پر چلنے والے کم ہیں۔ یہ ہر دور میں رہے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ قلیل من عبادی الشکور، قرآن شریف میں کہا گیا، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، باقی زیادہ کہ ناشکرے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، اللہ کے احکامات کو بھول جانے والے، اپنی من مانی چلانے والے، یہ لوگ بہت ہوں گے دنیا کے اندر، اور انہی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔
بارشیں رک جاتی ہیں، کہ کیا ہوائیں تیز چلتی ہیں، ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زمین میں زلزلوں کے جھٹکے آتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ سارے کیا سارے عذاب کہ اللہ تعالیٰ کی شکلیں ہیں اور الگ الگ شکلیں ہیں۔ فارسلنا عالم قرآن شریف میں ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی پر ہم نے ہوا بھیجی، ختم کر دیا، کسی پر ایک تیز چیخ آئی، لوگوں نے سنی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ کسی جگہ پر جو زلزلے آئے، سارے کے سارے زمین نے جو ان کو لقمہ بنا لیا۔ کسی جگہ ایسے نامناسب حالات آئے کہ پوری بستی کو اٹھایا، اوپر تک لے گئے اور الٹا دیا، پوری بستی ختم۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی نامناسب حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی گناہوں کی دوسری شکل ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی سزا اللہ اسے نہیں دیتا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی تو فرشتہ آ کر پٹائی کرے گا، یہ نہیں ہوتا۔ کہ تو نے کسی کو دھوکہ دیا تو فرشتے آ کر ماریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو چلنے دیں گے، رسی ڈھیلی چھوڑیں گے، چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اچانک اللہ اس کو پکڑ کر لے گا۔ اس لیے یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور بہت سوچ سمجھ کر چلنے کا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہ دور ہے کہ اللہ کی طرف آدمی رجوع کر لے۔ اور رجوع بھی گناہوں کے ذریعے سے نہیں، مسجد میں آ کر بھی آدمی گناہ کرتا ہے نہیں کرتا، حرم میں جا کر گناہ کرتا ہے، کعبہ سامنے ہے اور گناہ کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، عورتوں کو جھانکتے رہتے ہیں، اگر تو زندگی وہاں گزرتی ہے ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حرم میں آیا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ وہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، پھر پکڑتا ہے تو ایک دم سے پکڑتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ تو من مانی زندگی گزارنا یہ شیطانی زندگی ہے، اور رب چاہے زندگی گزارنا یہ تقوی والی زندگی ہے۔ من چاہے زندگی جو گزارے گا تو دنیا تو اس کی بھی گزر جائے گی، رب چاہے زندگی جو گزارے گا دنیا اس کی بھی گزر جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ من مانی زندگی جو گزارے اس کی دنیا کچھ الگ ہوگی، رب چاہے جو زندگی گزارے اس کو الگ طریقے سے اللہ روزی دیں گے، ایسا نہیں، روزی اللہ دونوں کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ڈھیل دے دی کہ جب تجھے بھی ڈھیل ہے، اس نے کہا قیامت تک ڈھیل دو، اللہ نے کہا قیامت تک ڈھیل جا، کہ اللہ پاک میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تجھے جہاں بیٹھنا ہو بیٹھ، تجھے ڈھیل۔ اب تک ڈھیل میں چل رہا ہے وہ، حشر کا میدان میں جو پکڑا جائے گا تو وہ ایک دم سے اللہ اس کو پکڑیں گے، لیکن معافی کا اللہ ایسا دروازہ کھولیں گے حشر کے میدان میں کہ شیطان بھی کھڑا ہوگا تو وہ بھی گردن اوپر کرے گا، اس کے دل میں یہ آئے گا کہ شاید آج میری بھی معافی ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معافی کا دروازہ کھولیں گے حشر کے میدان میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو میں بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اعلان ہوگا فلاں لوگ آ جاؤ ہم نے معاف کر دیا، فلاں آ جاؤ معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے معافی ہوگی۔ کبھی بیوی دیندار ہے تو دیندار بیوی جو گنہگار شوہر ہے اس کی سفارش کرے گی، کبھی شوہر دیندار ہے تو گنہگار بیوی ہے تو شوہر سفارش کرے گا، کبھی پارٹنر سفارش کرے گا، انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، معافی ہوتی جائے گی۔ جب سب کی معافی ہوتی جائے گی تو یہ بھی گردن یوں کرے گا کہ اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک، اللہ کے تو خاموش رہے، تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں میں،
لیکن اسے امید ہو جائے گی کہ شاید آج مجھے بھی معاف کر دے۔ ابلیس آگے آگے ہوگا کہ اللہ پاک میں نے بہت کالے کان کیے، آج معاف کر دو۔ اللہ کہیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے بے ایمانوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کلمہ پڑھنے والے کو اللہ معاف کر دے گا، اور معمولی معمولی بہانے پر اللہ معاف کر دے گا۔ آخر کے اندر ایک آواز آئے گی حشر کے میدان میں، یا حنان یا منان، کہ پکار رہا ہے یا حنان یا منان، سب سن رہے ہیں۔ ارے یار یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ فرشتوں کو پوچھا جائے گا بھی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ جہنم میں سے آ رہی ہے۔ اچھا جہنم میں سے آ رہی ہے تو اس کو لاؤ یہاں، کون بلا رہا ہے، کون پکار رہا ہے؟ چنانچہ فرشتے، جہنم پر فرشتے ہیں، وہ جائیں گے اور جا کر اسے ڈھونڈیں گے جہنم میں، یا حنان یا منان، پکارنے والا کون ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا، آواز آ رہی ہے۔ بعض مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گھر کے کسی کونے میں سے آواز آتی ہے، کبھی اوپر سے آواز آتی ہے، کبھی داہنی طرف سے آواز آتی ہے۔ ایک اصول یاد رکھنا، کوئی مولوی بتائے گا نہیں اور کسی کو پوچھنا بھی مت۔ ایک اصول یاد رکھنا، آپ تنہا بیٹھے ہیں اور داہنی طرف سے آواز آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی آواز ہے۔ تنہا بیٹھے ہیں، بائیں طرف سے آواز آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ شیطان کی آواز ہے، کیونکہ بھیس بدل کر آیا ہے وہ۔ آپ تنہا بیٹھے ہیں، کبھی داہنی طرف سے آتی ہے، کبھی بائیں طرف سے آتی ہے، کبھی اوپر سے آتی ہے، کبھی سامنے سے آتی ہے، کبھی پیچھے سے آتی ہے، یہ سمجھ لو کہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں، وہ اللہ کی آواز ہے۔ کبھی آگے سے آوے، کبھی پیچھے سے آوے، کبھی دانے سے بائیں سے، کبھی ایسی آواز پتہ نہیں چلتا رخ کہاں سے آ رہی ہے، کبھی یہاں سے کوئی پکار رہا، کبھی یہاں سے کوئی پکار رہا۔ رحمان قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز تھی، اور وہ اونچی آواز ہوتی ہے، وہ اونچی آواز ہوتی ہے۔ کچھ اللہ دینا چاہتا ہے، کچھ اللہ کرنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں جہنم میں سے آواز آئے گی حشر کے میدان میں، روایتوں میں آتا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، سب سن رہے۔ حشر کے میدان میں جو ہے ابھی جنت میں نہیں گئے وہ بھی سن رہے، جہنم میں جو چلے گئے وہ بھی سن رہے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں، فرشتے پکڑ کے لائیں گے، اور فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا ہے، تو فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ پاک آواز تو ہم سب سن رہے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ جواب کیا دیں گے؟ وہ حنان منان کو پکارتا ہے، حنان منان کو ہی پتہ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ کہے گا، بے حنان منان کو پکار رہا ہے تو حنان منان کو ہی پتہ ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اللہ پاک آپ بتائیے، ہم اسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم میں جاؤ، فلاں پہاڑی کے نیچے وہ دبا ہوا ہے، آگ کا پہاڑ ہے، اس کے نیچے دبا ہوا ہے، اور سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں، اور یوں کہہ کے پکار رہا ہے یا حنان یا منان، اسے لے کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے جائیں گے، پہاڑی کو ہٹائیں گے، جیسا اللہ کہیں گے ویسا آگ کا پہاڑ ہوگا۔ جو دیکھا تو ایک آدمی ہے، سانپ بھی لپٹے ہوئے ہیں، بچھو بھی لپٹے ہوئے ہیں، اور زمین پر پڑا پڑا آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کا سر لیں گے، سر، اور سر پکڑ کے یوں ہلائیں گے، تو سانپ بھی نیچے، بچھو بھی نیچے، سب نیچے، اور سب ڈال ڈال کر اس کو جو ہے یوں کھڑا کریں گے، بتا بھی کیا کام ہے تجھے؟ سانپ تو سب نیچے گر گئے، بچھو بھی نیچے گر گئے،
اب اکیلا ہے یہ، ایسے گردن پکڑ کے یوں بتا کیا کام ہے؟ تو کہے گا کہ جبریل اما الیک فلا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حنان منان کی ضرورت ہے. کہ حنان منان کہاں ہے؟ حنان منان یہ اللہ کا نام ہے، بہت برکتی نام ہے حنان منان. میری کتاب بکر موتی میں اس کی بہت چیزیں میں نے لکھی ہیں اسماء حسنہ کے اوپر، حنان منان کے سلسلے میں. وہاں دیکھ لینا آپ انشاءاللہ، 3 جلد میں ہے 4 جلد میں، اس کا مجھے پتہ نہیں. تو کہے گا یا جبریل اما الیک فلا، بھائی تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو حنان منان کی ضرورت ہے، مجھے لے جاؤ وہاں پر. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ پاک آپ سے ملنا چاہتا ہے. اللہ کہیں گے لاؤ. اب جو باہر نکلے تو بہت زخم ہے، سانپ نے بھی ڈسا ہے، بچھو نے بھی ڈسا ہے، زہر بھرا ہوا ہے. تو جہنم سے نکلتے ہی ایک نہر ہوگی، اس نہر میں جبرائیل علیہ السلام اس کے سر پکڑ کر یوں اس کے نہلائیں گے، اندر تک ڈبائیں گے. سارے فرشتے وہ سارے، یہ اینٹی بائیوٹک سمجھ گئے نا، ارے وہاں کا اینٹی بائیوٹک ہو گئے، سارے زخم دور، چنگا بن گیا ایک دم اچھا. چہرے پر بھی داغ تھے، داغ سارے کے سارے ختم. اب آگے بڑھے، آگے جب بڑھیں گے تو دوسری نہر آئے گی. جب دوسری نہر آئے گی تو جبرائیل علیہ السلام پھر سے اس کا سر پکڑ کے غوطہ دیں گے. باہر نکالا، خوبصورت ایک دم صحت مند چہرہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، چہرہ چمک رہا ہے. سارے جہنم والے بھی، جنت والے بھی، حشر والے بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے. آگے بڑھے تو وہاں تیسری نہر آئی گی. تیسری نہر آئی تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پھر سے اس کو غوطہ دیں گے. تو اندر کے رذائل ختم. اندر کے رذائل جانتے ہو نا، حسد، کینہ، غصہ، کپٹ، بدگمانی، کسی کو نیچا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، جو ہمارے پاس کوانٹٹی میں ہے، کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی بھی ہے، بھرا ہوا ہے. اس کے بغیر ہماری صبح ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہماری شام ہی نہیں ہوتی، کہ اس کے بغیر مجلس کا مزہ ہی نہیں. وہ مجلس میں وہ بات آوے تو ٹون آوے، جب مجلس جب لگی ہو، جب بات آوے کہ وہ والا ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، بے لذت گنا، وہ سارا اس وقت ختم ہو جائے گا. آگے بڑھے، آگے بڑھ کر جو ہے ایک اور نہر آئے گی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو غوطہ لگائیں گے. تو وہ اس قسم کا ہو جائے گا کہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے. بڑے کے دربار میں لے جانا ہے تو ڈھکنا تو جاؤ جو ہے نا، لنگی پہریلی ہے، لنگی فاٹیلی ہے، وہ بنیانے فاٹیلو ہے، ناکنا واڑے نچے دکھاتا ہی اٹھا پڑو نا. اللہ کے دربار میں تو ایسے نہیں جاتے، اللہ کے دربار میں ایسا نہیں جاتے. پھٹی ہوئی پینٹ ہے. ہمارا امریکہ کا سفر ہوا تھا، لاس اینجلس کا، کیلیفورنیا، پورا امریکہ کا، کینیڈا کا، وہاں وینکوور، وہاں یہاں ٹورنٹو، وہاں شکاگو، پھر وہاں ڈیٹروئٹ، سارا پورا امریکہ کا ہمارا دورہ ہوا تھا الحمدللہ. تو جہاں پر بھی ہم جاویں پھٹے پینٹ والے دیکھیں، لڑکے ہو لڑکیاں ہو، پینٹیں پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹا ہوا ہے. تو میں نے ہمارے میزبان سے کہا کہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں یار، ان کا پینٹ کتنی پھٹی ہوئی ہے. اور ان کا یہ دیکھو، اچھا پینٹ کا حصہ وہ یہاں کا ہی پھٹا ہوا ہو، یہاں کا گھٹنے کا. ہمارا سمجھ بھی نہیں آ رہا یار، جہاں جون سے ایئرپورٹ پر جاویں ہم، یہ پھٹی ہوئی پینٹیں. تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا بات کروں ان لوگوں سے، کچھ پیسہ ویسہ دے میں.
ان لوگوں کو ساتھیوں نے کہا نہیں مولانا یہ بہت مالدار لوگ ہیں. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہاں ایک ملک کے اندر تقریباً 2000 ان کی دکانیں ہیں کپڑوں کی. کتنی دکانیں بھائی؟ 2000. ساری دنیا کے اندر 2000 دکانیں ہیں. اب جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی دکان بھی. جس ملک میں آپ جاؤ وہاں دکان پتہ ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے ملک میں آئے تو وہ ان کے مینیجر وغیرہ آتے ہیں. بھی وہ سیٹھ صاحب کا فون آیا تھا کہ بھئی اپنی دکان پہ لے آنا دعا کرا دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جہاں جاویں ان کا نام فاروق بھائی ہے تو اب جہاں جاویں وہاں ان کی دکانوں میں پھٹے ہوئے کپڑے. میں نے کہا فاروق بھائی تمہارا دماغ خراب تھے گئے اسے یار. آپ بتاؤ فاٹیلا کپڑا تو بیچو سو. ارے مولانا اسی میں پیسہ ملتا ہے. کیا مطلب آج کل یہ فیشن ہو گیا. تو ایک بات یاد رکھنا یہ بھی کوئی بتائے گا نہیں جو پھٹی ہوئی پینٹ پھٹی ہوئی بنیان پھٹی ہوئی ٹوپی پھٹی ہوئی میکسی پھٹی ہوئی لنگی اگر گھر میں ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو سی دو پیمن لگا لو. اور وہ سینے کی طاقت نہیں ہے تو جو ہے آدمی جو ہے کسی کو دے دے ہدیہ ٹھیک ٹھاک کر کے نہیں خرید لے. اللہ نے مال دیا ہے. لیکن اگر کسی نے یہ عادت ڈال دی پھٹے ہوئے پینٹ پہننے کی پھٹی ہوئی میکسی پہننے کی پھٹی ہوئی بنیان خاص طور سے پہننے کی اور پھٹی ہوئی ٹوپی پہننے کی پھٹا ہوا رومال ہوگا تو پھٹا ہوا آپ سمجھے نا ان کو اچھا لگتا ہے پھٹا ہوا تو اس کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. نمبر 1 ایسے لوگوں کو کینسر بہت جلدی ہو جاتا ہے. نمبر 2 ایسے لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں. ایک ٹینشن گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا چوتھا ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہیں گے. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا ایسے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا. نہیں مال تو بہت ہوگا. مال کا زیادہ ملنا ہے کامیابی کی نشانی نہیں ہے. مال کا نہ ملنا ہے ناکامی کی نشانی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں کو نیند بہت کم آئے گی. نمبر 4 ایسے لوگوں کو غصہ بہت آئے گا. نمبر 5 جہاں ساری دنیا میں اس علاقے میں اس ملک میں لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور یہ اکیلا بستر پر جو ہے کروٹیں بدل رہا ہوگا پریشان ہوگا. چاہے مسلمان ہو ہندو ہو یہودی ہو نصرانی ہو یہ بیماریاں ان کے اندر آئے گی. اب جس کا بھی آپ سے تعلق آپ دیکھ لینا. سب سے پہلے کینسر ذہنی الجھن اتنا پھٹی ہوئی چیزیں نہیں پہننی چاہیے. اسی لیے بعض علماء نے لنگی پہن کر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آنے کو مکروہ لکھا ہے. ہاں بعض ممالک ایسے کہ جہاں لنگی پہننا فیشن ہے ملیشیا انڈونیشیا کیرلا وہاں تو گنجائش. ہمارے یہاں فیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں عیب ہے. فجر کی نماز میں بھی جو آ رہا ہے لنگی پہن کر اور جو ہے بیوی جو ہے کہ وہ پہن رہی میکسی بھی پھٹی ہوئی پہن رہی. کوئی پھٹا ہوا پہننا ہماری شریعت میں نہیں ہے. پیمن لگا لو. گھر میں جاتے ہی نکال لینا بھائی ورنہ بیماری کھڑی آئے گی. تو جہاں ان کی دکان میں ہم جاویں وہ دعا کرو تو میں ان کو کہو بھائی وہ دعا تو کریس پر آج فاٹے والا لگڑا سے نکلے دعا مت کراؤ جو بھائی جو فاٹے والا لگڑا ہی تمہارا ہی نہ پڑے دے دو میرے جانے سے پہلے وہ پھٹے ہوئے سب ایک طرف کر دیں گے اور اچھے ہاں میں نے کہا رکھو. ایک مرتبہ تو انہوں نے داخل کیا میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے سفروں میں. انہوں نے داخل کیا اور داخل کر کے کہا کہ مولانا دیکھو یہ پوری دکان یہ پورا جتنا بھی ہے یہ ہمارا ہے. آپ کو جو لینا ہو جتنا لینا ہو سب لے جاؤ. میں نے کہا بھائی میں کیا لوں گا میں تو یہ بیٹھا میرے ساتھ میری بیوی تھی. میں نے کہا تارے جو لے ہوئے لے لے بھائی
આપણો તો હું શું લઉં તારે જે લેવું એ લેવું, હોનું બી છે મોબાઈલ બી છે, જે લેવું એ હું તો આ બેઠો, આપણે તો ઘૂંટના દુખે છે, આપણે कहीं जवाना। अब वो औरतों की आदत होती है ये भी लूँ, बच्चों के लिए ये खिलौना लूँ, वो खिलौना लिया, आगे उससे अच्छा मिला, अरे ये ठीक नहीं है ये ले ले भाई, आगे उससे अच्छा मिला। मैंने कहा दुनिया ऐसी है, जो ये जाओगे तो कुछ अलग ही मिलेगा, इसलिए भाई अपने को कुछ नहीं लेना। मेरे साथ 2 मरतबा, एक मरतबा बेंगलोर में हुआ, तो तुम भी सफ़र में थे, ये भी थे, इन सबको दाखिल कर दिया था कि भाई जिसको जो लेना वो लो। मैंने कहा मैं तो ये बैठा, अब ये लोग जो खादिम थे वो फ़ायदा उठा गए, कोई झोला भर के लाया, कोई लाया। मैंने कहा देखो हवाई जहाज में जो है उसके वजन का पैसा तुमको देना, ना अल्लाह में कोरियर करा दे। होशियार लोग हैं ना सब। मैंने कुछ नहीं लिया। फिर हमारा सफ़र हुआ तो उन्होंने कहा मौलाना फिर से सबको दाखिल करो झोलाना। मैंने मेरे जिन्नात से कहा कि देखो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तू मेरे लिए एक लाल कलम दिखा दी। मैं मेरे साथ हमेशा लाल कलम रखता हूँ, मेरा कुरान का काम चलता रहता है, ये लाल कलम की मुझे खुशी होती है। ये लाल कलम मेरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो निशानी करने के लिए। मैंने कहा मेरी लाल कलम ख़त्म हो रही है, एक लाल कलम ले लेना। मैंने कहा कितनी जाएगी लाल कलम? तो बोले 1.5 रुपये की। मैंने कहा 1.5 रुपये की लाल कलम, बस ये अपना हम इतना के हकदार हैं, मुझे इसकी ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ये बात याद रखना, फटे हुए कपड़े मत पहनो, ख़ास तौर से फटा हुआ बनियान मत पहनो, कई किस्म की बीमारियाँ लगती हैं। ये कई चीज़ें मैंने लिखी भी है, कई चीज़ें कही भी है। इसलिए देखो जितने यूरोप के ममालिक के लोग हैं वो अक्सर टेंशन में मिलेंगे, वो फटे हुए कपड़े। एहतियात करोगे इंशाअल्लाह तो वो जो या हन्नान या मन्नान वाला होगा उसको आखिर में एक नहर में गोता दिलाएंगे। क्यों? ताकि ज़रा उसके कपड़े अच्छे हो जाएंगे, खुशबू आ जाए, उसके बदन में से खुशबू आ जाए, उसका हुलिया ठीक हो। अल्लाह के दरबार में उसको खड़ा करना है। अब अल्लाह के दरबार में उसको खड़ा करेंगे, जब अल्लाह के दरबार में खड़ा करेंगे उसे तो एकदम से हसीन जमील। अल्लाह ताला पूछेगा हाँ भाई मुझे क्यों पुकार रहे थे आप, या हन्नान या मन्नान क्यों कह रहे थे आप? तो कहेगा कि अल्लाह पाक मेरे सारे रिश्तेदार जन्नत में चले गए, बीवी भी जन्नत में गई, भाई भी गए, सब मैं अकेला यहाँ पड़ा हूँ, तो अल्लाह माफ़ करने वाला तो ये मुझे माफ़ कर दे और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ये मेरी दरख्वास्त है। रिवायतों में आता है जहन्नम में से सबसे आखिर में निकलने वाला ये आदमी होगा, जहन्नम में से सबसे आखिर में निकलने वाला ये आदमी होगा। या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। इतनी फजीलतें इसकी किताबों में आई है, हदीसों में नहीं। देखो मैं किताब का जुमला कहता हूँ, हदीस का जुमला नहीं कहता, मैं कुरान का जुमला नहीं कहता। किताब तजारिब अस्सालिहीन, ये क्या है नेक लोगों के तजर्बे। एक और देखो ये मुझे बोली थी ये सवाल ही तजारिब अस्सालिहीन। इतना इसके फ़ायदे हैं कि बैतुल्लाह पर अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको ले जाए और काबे के करीब में आप जाओ, जो काबे का पर्दा है उसके अंदर यही दो नाम एक साथ लिखे हुए हैं, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, पूरे काबे के ऊपर लिखे हुए हैं। आप जाके देख लेना, जब करीब जाओ, जो अल्लाह ले जाए। हमारे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह हमें पहुँचाए आफियत के साथ, और आप भी देखना, ये उसकी फजीलत है। हमारा ऑस्ट्रेलिया का सफ़र हुआ था तो तहज्जुद में हम उठते थे। जब तहज्जुद में उठे तो हम अरबों को देखते थे तो वो भी तहज्जुद में उठते थे। तो जब तहज्जुद का वक्त ख़त्म होने में 15 मिनट 20 मिनट देर है और सुबह शादी होने में, तो ये जो है दरवाज़े पर मस्जिद के या बाज आकर खड़े रहते थे और आसमान की तरफ देख कर कहते थे या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। दुआ करते थे, ये नाम से पुकारते थे अल्लाह को। और ज़्यादा तफसील देखनी हो तो मेरी किताब बिखरे मोती में देख लेना। और आजकल मैंने जो सबक देता हूँ उसमें भी मैं या हन्नान या मन्नान कई मरतबा पढ़वा चुका हूँ लोगों को, लेकिन इतना सारा किस्सा तो नहीं बयान कर सकते हम।
تو وہ کہے گا کہ یا حنان یا منان مجھے معاف کر دے، مجھے جنت میں داخل کر۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہے کہ جبریل اسے جنت میں داخل کرو اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دو۔ تو کھڑا کھڑا اچنبے میں رہے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اللہ پاک ہماری مذاق کون سا کرتا انتا میں، ہماری مذاق کون سا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ میں کیوں مذاق کروں تیرا؟ اللہ پاک ہماری اتنی موٹی جنت جو ہوتی ہے، ہمارے تو ایک روم جو ہے ایک کمرہ بس، لیکن دنیا سے گیا نا، دنیا میں روم دیکھا ہے اس نے، بڑا باغ تو دیکھا نہیں ہے اس نے، اللہ پاک ایک کمرہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہ اور مانگ چل، جب وہ تجھے بہت بڑی پڑ رہی ہے تو اور کیا مانگتا ہے؟ اللہ پاک صرف ایک روم، ایک کمرہ مجھے مل جائے تو جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں وہاں آ جاؤں تو میرا کھانا پینا وہاں چلتا رہے گا۔ اللہ کہیں گے اور مانگ، ایک کمرے سے کیا ہوگا؟ مانگتے اور مانگ، تو کہا اللہ پاک 2 کمرے دے دو، ایک کمرہ میرے لیے، ایک کمرہ میری بیوی بچے کے لیے، مہمان وغیرہ، بھائی اور مانگ۔ اور تو اللہ پاک خود فرشتوں کو بھی دیکھے گا، اللہ کو بھی دیکھے گا، اپنے کو بھی دیکھے گا کہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا پتہ نہیں میں کہاں ہوں۔ تو یہ جب ہمارے ساتھیوں کو داخل کیا تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کون کس پر ہاتھ ڈالتا ہے؟ کوئی کپڑوں پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کا نکاح تو کپڑوں پر ہاتھ ڈالتا ہے، میں نے کہا دیکھو یہ سارے کے سارے۔ اور وہاں ٹورنٹو میں جو ہمیں داخل کیا تو میں نے میری بیوی سے کہا ممگنی تھی، مدینہ والی تو تھی نہیں، میں نے کہا مدینہ والی ہوتی تو وہ کچھ اور دیکھتی، تو وہ کہتے کہ بھائی کیا بھائی جو تارا، میں نے کوئی پوچھوا دوں نا، آپ کو جو چاہیے وہ لے لو، بمبئی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ بھی خیر ہوشیار لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو لیا۔ میں نے کہا بھی اتنا سارا سامان ہم جو ہے کیسے ہوائی جہاز میں لے جائیں گے؟ آپ انشاءاللہ بمبئی ایئرپورٹ پر اترو گے تو میرے 2 آدمی استقبال میں کھڑے ہوں گے سارا سامان لے کر، آپ سے پہلے سامان پہنچ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، ہم وہاں اترے، اس سے پہلے اب اترتے فون آ گیا، ہم باہر کھڑے ہیں آپ کے استقبال میں، سارا سامان وہیں پر انہوں نے دے دیا، کسٹم ڈویژن پہ دوسرے فلائٹ سے آ گئے۔ خدمت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں ہے، میں نے کہا ہم کو تو بمبئی اتر کر کسی اور جگہ پروگرام میں جانا ہے، آپ کا خالی ایڈریس دے دو، وہاں پہنچ جائے گا، جہاں ایڈریس دے وہاں پہنچ گیا۔ ایسے بھی سخی ہیں، پالنپور میں ایسے سخی ہیں بھائی، ڈھیلے پڑ گئے یہ لوگ، حالانکہ پاک میں پالنپوری۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جنت میں بھی جلنے جاتا ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور، شیطان کا دوست پکا اور جہنم میں جاتا ہے۔ تو اپنے کو بخیل نہیں بننا، کیا بننا بھائی؟ اور سخی کا کیا مطلب؟ جھیٹ لو ہٹ لالی دو، یہ نہیں۔ سخی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ کسی نہ کسی کا کسی اعتبار سے کام بنا دو، زبان سے کام بنا دو، مشورے سے کام بنا دو، پیسے دے سکتے ہو پیسے دے دو، کوئی رائے دے سکتے ہو تو رائے دے دو، کسی کو، اس کو کہتے سخی۔ سخی کا مطلب یہ نہ دیکھا وہ نوٹس گھڑی نہ لے، یہ نہیں۔ سخی کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے تجھے صلاحیت دی، کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر لو، یہ بھی سخی ہے۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو دعا نہ کرے، کہ دعا کرنے میں اس کے دل میں کیا آوے، اور جو قبول تھی جائے تو انہا بارہ میں دعا کرو قبول تھی جی تو ارے بھی اچھے سے تارے فائدوں سے، انہیں فائدوں سے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہاں مرکز سے بیان کرتے تھے، بیان کرتے کرتے ابا جو ہے وہ تشکیل کرتے تھے، کہتے تھے بھئی اس زمانے میں سال کی تشکیلیں بھی ہوتی تھی، اب تو سال کی تشکیل نہیں کرتے، لیکن وہ ایک دور تھا سال کی تشکیل کرتے تھے۔ بھئی میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ سال کی جماعت میں یہاں سے بناؤں، آپ سب تیار ہیں؟ تو وہ آہستہ سے کہتے کہاں تیار ہے؟ ابا کہتے بھائی آہستہ کیوں کہتے ہو؟ کہا مولانا اچھا میں دعا کرتا ہوں آمین تو کہو تم۔ پھر میں ابا کہتے تھے کہ اللہ پاک اس مجمع میں سے جو سال کے لیے کھڑا ہو جاوے اس کی جان نقد ہے، نقد، کل جائیں گے پرسوں جائیں گے ترسوں جائیں گے، یہ نہیں، نقد، یہیں سے نکلنا اللہ کے راستے میں، پیسے ہی منگوا لیں گے آپ کے آپ کے لیے کپڑے منگوا دیں گے، سب کر لیں گے،
ابا نے بھی دعا دی کہ جو بھی نقد کھڑا ہو جائے اے اللہ اس کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما۔ تو لوگوں نے آمین تو کہی، لیکن آہستہ آمین آمین۔ ابا کہ زور سے آمین کیوں نہیں کہتے؟ ارے مجھ سے کبھی قبول ہو گئی تو آمین بھی تو قبول ہوتی ہے۔ تو ابا نے کہا آمین قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کئی لوگ نکلتے اللہ کے راستے میں، تو یہ آدمی جو ہوگا پہلے اللہ کہے گا کہ 1 کمرہ، پھر کہے گا 2 کمرے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ضد یعنی تھوڑا سا اور مانگ، تو 3 کمرے ہو جائیں گے اللہ پاک، اور مانگ اللہ میں تھوڑا سا جو ہے ہال بڑا ہو جائے، کھانے کی دعوت کر رہی ہو، اللہ کہے گا اور مانگ، تو اللہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ باہر پھلواری باغ چھوٹا سا وہ ہو جائے، اللہ کہیں گے اور مانگ، تو اگر اللہ پاک سامنے سے نہر وغیرہ نکل جائے، اللہ کہیں گے اور مانگ۔ جب یہاں تک پہنچیں گے تو یہ مسکرائے گا اور کہے گا اللہ پاک آپ ہمارا مذاق تو کرتا نا، تو تمہیں یہ اس وقت کہے گا وہ میرا مذاق تو نہیں کرتے آپ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا رب سچا ہے اور سچا آدمی مذاق نہیں کیا کرتا، میں مذاق نہیں کرتا۔ جبریل یہ جتنا کہا وہ تو چھوڑ دے، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی۔ تو جبریل علیہ السلام اسے لے کے چلیں گے، یہ سب سے آخری آدمی ہوگا جہنم سے نکلنے والا، سب سے آخری آدمی، یا حنان یا منان۔ اس لیے آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 1 تسبیح تو پڑھ لیا کرو اس کی، یا حنان یا منان، پھر جو مانگنا ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جتنی دعائیں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں سب سے زیادہ جامع دعا سورہ فاتحہ میں ہے، اس سے جامع دعا کوئی ہو نہیں سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ کہتے تھے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، گنتے نہیں تھے۔ جب فجر کی نماز پڑھی یا پڑھائی اور بیٹھ گئے، اور جو اوراد ہیں سبحان اللہ جو بھی تسبیحیں صبح شام کی جو دعائیں وہ پڑھ لی، اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے تھے، اور پھر آخر میں صرف ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ سورہ فاتحہ تجھے بہت پسند ہے، اس میں تو نے بہت بڑے بڑے معرفت کے سمندر رکھے ہیں، اے اللہ تو مجھے جو دینا چاہے تو مجھے دے دے، جو میرے لیے خیر ہو مجھے دے دے، شر ہو تو مجھے بچا لے۔ پڑھو گے انشاءاللہ آج سے شروع سورہ فاتحہ؟ فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، بھائی بیان بھی سنو، بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ ہی پڑھو۔ حرم میں لوگ ہمیں ملتے ہیں، مولانا کیا دعا مانگے طواف کرتے کرتے کرے، میں نے کہا جو مانگنا ہے مانگ، مولانا بھول جاتا ہوں یاد نہیں آتی، میں نے کہا میری کتاب رکھی، میری 26 صورتیں ہیں، اس میں نے 313 دعائیں لکھی ہیں اردو کی، آدمی پڑھ لے تو سب آ جاتا ہے۔ مولانا تھوڑی بھاری پڑتی ہے، وزنی پڑتی ہے، اٹھانا کرنا، طواف بھی کرنا، پھر اس کو دیکھنا، یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھتا رہے چلتا رہے، سب آ جا، اس کے اندر سب آ گیا۔ پڑھو گے تو آج کے 2 ہدیے آپ کے لیے، یا حنان یا منان 1 تسبیح، صبح شام 1 تسبیح، بس یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ کو پیار آئے گا۔ حشر کے میدان میں اس کا ایک جملہ سن کر اللہ جہنم سے نکال دیں گے، تو اللہ ہمارا بھی جملہ روزانہ سنے گا کہ دنیا کی جو جہنم ہے حالات ہیں اس سے اللہ ہمیں نکال دے گا۔ بھئی دنیا میں ہم پر بھی تو حالات ہیں نا، اس سے اللہ نجات دے دے گا۔ اور سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو، کرو گے انشاءاللہ نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ، میرے لیے بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ۔ اب ادنا سے ادنا درجے میں جنتی ہے جو داخل ہوا، جب داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک دیکھے گا، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، ریسپشن میں کھڑی ہے وہ، اس کا رخسار دیکھ، یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔
جو یہ حنان یا منان کہہ کر آیا ہے، میں نے عرب علماء سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم نے کعبے کے اوپر یا حنان یا منان کا کیسے لکھوایا؟ بولے کہ یہ حدیث ہے، اس کی فضائل بہت ہیں، حدیثوں میں نہیں ہے فضائل اس کے، لیکن اس کو ابھی ہم جو یہ سفر ہوا ہمارا، تو اب آنے بس صبح سفر ہے ہمارے ہندوستان کا، اور ایک رات پہلے ہمیں وہ ساتھی وہاں لے گئے تھے فیکٹری میں، کام کسوا جہاں کرتے ہیں، شاید یوٹیوب پر پڑا بھی ہوا ہوگا، سب انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یا حنان یا منان ایسا لکھتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسا لکھتے ہیں۔ آپ اگر خالد پالم پوری یوٹیوب پر جاؤ گے تو میں بھی دکھوں گا، اور کسوا کہتے ہیں اس کو، کعبہ کا پردہ جہاں تیار کرتے ہیں وہ لوگ، وہاں پر سارا کا سارا میں نام بولیں گے، اس نام کی برکت ہی الگ ہے۔ یا حنان یا منان لکھ کر بھی اپنے پاس رکھو گے تو بھی نوٹ آئے گی انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ، اور روزانہ ایک تسبیح پڑھو گے انشاءاللہ، اور اس کو جو دعا مانگنی مانگو، ہر حال میں اسے پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت ہے تو بھی پڑھ سکتے ہو، پاکی کی حالت ہے تو بھی پڑھ سکتے ہو، بیگم جو ہے وہ حیض کے ایام میں تو بھی پڑھ سکتی ہے، بچیاں پڑھ سکتی ہے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ وہاں ہمیں لے گئے تھے ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں شیروں کے پاس، اور ایک شیر کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، تم بھی تھے سفر، ہاں یہ بھی تھے، حسین بھی ہمارے ساتھ تھے، اچھا تم بھی شیر کے پاس کھڑے رہے تھے، ہاں تو ہمیں لے گئے تو ساتھی سب تھے وہاں، تو انہوں نے کہا شیر سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اس سے یار ہم، نہیں آپ اس کے سر میں ہاتھ پھیرو، اب ساتھی سب تھے تو میں نے ان کو یہ پڑھوایا، سب ساتھی تھے، اس کے سر شیر کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا اور میں نے کہا پڑھو میرے ساتھ، یا حنان یا منان ادخلنا دارک دار السلام ادخلنا الجنت من باب الریان، یہ دعا پڑھائی میں نے، تو وہ شیر جو تھا نا وہ بھی سر ہلا گئے، اب وہ سر ہلا میں ہمیں ڈر لگے، وہ سر ہلا میں ہمیں ڈر لگے، لیکن سب پڑھتے تھے، اس لیے یہ جملہ یاد رکھ لو، پڑھو میرے ساتھ آپ لوگ پڑھو، یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان، اے ہمارے پیارے حنان، اے ہمارے پیارے منان، ہم سب کو ریان دروازے سے جنت میں داخل فرما۔ ریان دروازہ روزے داروں کا ہے، وہ روزے دار اس سے داخل ہوں گے، تو یہ وزن بیٹھتا ہے، یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان، ہمیں ریان دروازے جنت میں داخل فرما، یہ بھی مانگتے رہو، اس کے علاوہ جو مانگنا ہے مانگو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ اب وہ جو حور کھڑی ہوگی وہ آدمی دیکھ رہا ہے یا حنان یا منان والا، ارے کتنے خوبصورت ہوگا، اس کے بال کیسے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ قریب بھی نہیں جا سکتا، اگر قریب گیا وہ روشنی ایسی ہے کہ اسے جلا دے گی، دور کھڑا کھڑا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے، وہ اس کا یہ حلقوم دیکھ رہا ہے، گردن، اور پانی پیے تو پانی بھی اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کا دل بھی دکھائی دے رہا ہے، ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، 40 سال تک دیکھے گا۔ کتنے سال بھائی؟ دنیا کے نہیں، پالم پور کے 40 سال نہیں، وہاں کے۔ تو دوسری حور ہوگی، وہ اوپر ہوگی، دانی طرف اوپر، وہ کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، یا عبدا من عباد اللہ، یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں سے ایک نیک بندے، 40 سال تو تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب اوپر والی کو دیکھے گا، 40 سال تک اسے دیکھے گا، گردن اوپر کے اوپر، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کے مسجد کے اندر آپ کا ایک کھمبا ہے، آپ صرف 40 منٹ دیکھو تو آنکھوں میں سے پانی آئے گا نہیں آئے گا؟ اور آپ جو ہے باہر جا کر آپ کی موٹر سائیکل ہے، 40 منٹ آپ صرف موٹر سائیکل کو دیکھو تو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ کیا پاگل تھی جیسے یار ہوا جو ایسے، اور وہاں 40 سال تو سامنے جو کھڑی ہے ریسیپشن پر، ریسیپشن استقبالیہ،
استقبال کے لیے کھڑی ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، اور 40 سال اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب 40 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، بائیں طرف ایک حور ہوگی کوٹھے کے اوپر، وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 80 سال تو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والے کو دیکھے گا، گردن میں تکلیف نہیں، آنکھوں میں سے پانی نہیں، اور جو دیکھتا جائے گا یوں یوں اس کی روحانیت بڑھتی جائے گی۔ 120 سال، سمجھ گیا نا؟ 40 120 ہو گئے نا بھائی، 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے۔ یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہے، تو اونچے سے اونچا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ کتنے سال دیکھے گا، کتنا مزہ آئے گا؟ بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارا سفر ہوا تھا لاس اینجلس کا، یہ سان فرانسسکو، یہ جو موبائل وغیرہ، یہ تمہارا آئی فون ہے نا، آئی فون، چھوٹا دجال، میں اسے چھوٹا دجال کہتا ہوں، یہ موبائل وغیرہ جو تم تو نہیں ہے، تو وہ اس کی فیکٹری وہاں ہے۔ ہمارا بیان ہوا، بیان ہونے کے بعد، ہاں ہمارا بیان ہوا ٹورنٹو میں، اور یہ سان فرانسسکو میں، ٹورنٹو ایک کینیڈا میں ہے، اور سان فرانسسکو یہ جگہ جو ہے کیلیفورنیا میں ہے جہاں آئی فون بنتے ہیں۔ تو وہاں ٹورنٹو میں ہمارا بیان ہوا، بیان کے بعد مسافہ لائن لگی، جب لائن لگے تو ایک آدمی کو 2 آدمی پکڑ کے لا رہے ہیں، یہاں کھڑا کیا اس آدمی کو، بال بکھرے ہوئے اور بال جو بالکل خراب، اور لے کے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے محترم؟ اس کے بال کا ٹھکانا نہیں۔ ارے مولانا اس کی تو عجیب تاریخ ہے، سب سے آخر میں ملاقات کراتے ہیں اس کی، آپ بہت اچھا، سب کی ملاقات ہو گئی، پھر اسے لے کر آئے، صاحب نے بٹھایا، ہاں بھائی آپ کہاں کے ہو؟ بنگلہ دیش۔ جو بولنے کا بنگلہ دیش کا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا مولانا یہ آئی فون کا جو ایجاد کیا ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، اس نے، یہ آدمی نے ایجاد کیا۔ جب یہ تھوڑا تھوڑا چلا تو پھر لوگوں نے اس سے خرید لیا۔ میں نے کہا کتنا پیسہ ملا تھا؟ $1.5 دے دیا ہوگا، $1.5 اس کو۔ اور تو پیسہ کیا کیا؟ تو پیسہ ہم کھا گیا، شراب پی لیا، ادھر کر لیا ادھر کر لیا۔ وہ اس نے آئی فون کا ایجاد کیا اس نے۔ تو ہم جب وہاں گئے، کہاں؟ سان فرانسسکو، یہ تو ٹورنٹو کا قصہ ہے۔ ہم جب وہاں گئے تو سان فرانسسکو کیلیفورنیا، تو وہاں تو اس کی فیکٹری ہے، وہاں تو سب آئی فون، پھر آئی فون بھی ہوتے ہیں، پھر گھڑیاں بھی ہوتی ہیں فون کی، پھر جب کاریں بھی انہوں نے بنائی بغیر ڈرائیور کے۔ تو ہمارا بیان تھا اسلامک سینٹر میں، وہ بیان کر کے پھر ہمارا یہ جو آئی فون والے لڑکے ہیں، کئی لڑکے ہیں حیدرآباد کے، بنگلور کے زیادہ ہیں، ہبلی کے، پھر پڑوس کے ملک کے عرب، عجم، سب لڑکے وہاں کام کرتے ہیں، تقریباً سب ہمارا سبق سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج مولانا کی ہمارے یہاں دعوت ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ بھی جیسے آج آپ کے یہاں ہم نے بیان کیا، تو کوئی بھی ایک ساتھی ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے، کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو، اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا۔ وہ اللہ انتظام کرتا ہے، جاتے ہیں کھانا کھاتے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، مولانا کو تم لے جائیں گے فیکٹری میں، سب آئی فون کا دکھائیں گے، اور ہماری جو نئی کار آئی ہے بغیر ڈرائیور کے، اس میں لے جائیں گے۔ اب انہوں نے آپس میں طے کر لیا، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ بغیر ڈرائیور کی کار کیسی ہوتی ہے۔ ہم جب باہر نکلے، نماز پڑھ کے مصابہ وغیرہ کر کے باہر نکلے، اچھا بھائی کار کہاں ہے؟ چلو جانا ہے ان کے وہاں، آئی فون والوں کے وہاں۔ جب جانا ہے تو ایک کار کھڑی کر دی، مولانا بیٹھو۔ میں نے کہا بیٹھو تو ڈرائیور کہاں ہے؟ ڈرائیور، ارے بولے مولانا یہ تو جو ہے نا بہت کامیاب کار ہے۔ بھائی کامیاب کار بغیر ڈرائیور کے؟ آدمی بغیر سر کے دیکھا ہے کہ بھائی تم نے؟ آدمی کامیاب بغیر سر کے، چہرہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، تو کیسا کامیاب آدمی؟ مولانا یہ تو ہم نے آئے۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، آپ لوگ بیٹھو، میں نہیں بیٹھتا۔ ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا خالد تھا، وہ امریکہ کے سفر میں، کہا باؤ دیکھو ادھر تارے بھی ہوئے تھے، موری بھی ہوئے۔ ہم نے اپنے کو تو ماروتی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، وہ کبھی گھیر یوں کرتا ہے، کبھی گھیر یوں کرتا ہے، کبھی یہاں ٹھوکتا ہے، کبھی یہاں ٹھوکتا ہے۔
وہ اپنے کو اچھا لگے، لیکن یہ اس کے ساتھ کہاں بیٹھے؟ وہ بیچارے بہت کہا انہوں نے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا بھی نہیں، اور کہ تمہارا تھوڑی دیر پہ بیٹھ جاؤ تاکہ ہمارا اوپننگ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ خالی یہاں بٹھاؤ، تمہارا جو ماحول ہے یہاں پر مسجد کا جو میدان ہے اتنے ہی بٹھاؤ، لیکن باہر نہیں۔ ارے مولانا مولانا یہ تو 2,000 کلومیٹر جو ہے ایسے چلتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اتنا ایمان میرا مضبوط نہیں ہوا ہے بھائی۔ ایمان بالغیب، تم لوگوں کا ایمان بالغیب ہے نا کہ کون ہے کیا کر رہا ہے، اتنا ایمان میرا مضبوط نہیں ہوا ہے۔ تو فرشتوں والا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے، اللہ والا ایمان مضبوط ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو نہیں بیٹھا۔ گھر والوں نے کہا کہ بیاؤ تو کارے جو ہوئے تھے خالی منہ نہیں بیو، آپ تو دوسری کار میں، ہم تو دوسری کار میں گئے، خالد غالباً بیٹھا، اس کو شوق تھا اس آفراد کو بھی اوپر سے گرنے کا، وہ ہوتا ہے نا کچھ یہ بھی، تو اس نے کہا بابا ہمارا جاؤ سے جب تو آ رہے جاؤ جا بھوتا اپنے مسجد، اپنا کونا، اپنی کتاب، اپنا کام، اور بیان کے وقت میں بیان۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو کار تھی، ہم کھڑے ہوئے تھے صرف دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے آ گئے۔ یہ کیوں آئے؟ بھائی تم اس کار کو کیا دیکھتے ہو؟ تو ہمارے امریکہ کی کار ہے۔ پھر تمہارا امریکہ کی کار ہے؟ میں نے ساتھیوں سے کہا حشر کے میدان میں تم حور کو 40 سال تک دیکھو گے، کوئی پولیس والا نہیں آئے گا، اور یہاں 40 منٹ دیکھو تو پولیس والے سب آ گئے، کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے۔ جنت کا مزہ ہی الگ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، پھر اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جمع فرما دے۔ کہو آمین۔ شب جمعہ ہے، بزرگ لوگ ہیں، ہمارا اجتماع ہے جو ہفتے واری ہوتا ہے، اور پالم پور ہے، دعا کرنے والا بھی پالم پوری، سننے والے بھی پالم پوری، اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ جنت کے اندر داخل ہو گیا 120 سال کے بعد، یعنی دیکھنے کے بعد۔ اب کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے میرے بندے آج میں تجھ سے خوش ہو گیا، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ الیوم قد رضیت عنک، آج میں تجھ سے خوش ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ بابا تو راضی ہو جا، تیری رضامندی۔ بولے میں اگر ناراض ہوتا تو جنت میں تھوڑے لاتا، بے راضی تھا تو یہ تو جنت میں لایا۔ ابا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، کب داخل کرے گا؟ جب ہمارے دل میں جنت کی طلب بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان چاہیے نہیں آلہ جنت میں، وہ جنت والے کام کرنے پڑیں گے، تو کرو گے جنت والے کام انشاءاللہ۔ ادلا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑے جنت دے گا۔ جنت کے اندر آدمی کو کاروبار کرنے کا کوئی ٹینشن نہیں، اور بیگم کو کھانا پکانے کا کوئی فکر نہیں۔ جنت کے اندر آئینہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں آئینہ ہوتا ہے نا، تو آدمی اپنا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ یہ کہ بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ لیا، اس کے چہرے میں اس کا چہرہ دکھائی دے گا، اس کے سینے میں اس کا سینہ دکھائی دے گا، آدمی یہ دیکھے گا اور اپنے بال ٹھیک کر دے گا، وہ اس کی طرف دیکھے گی۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے مکتوب اسمک علی صدرہا و مکتوب اسمہا علی صدرک، جنتی کا نام حور کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اور حور کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ جس حور کے پاس جا کر وہ صحبت کرے گا اس کا نام آٹومیٹک آ جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی جہاز کے لسٹ الگ الگ آتی ہے نا آٹومیٹک، ایئر انڈیا اتنے بجے جائے گی، پھر وہ چلا گیا، پھر اتحاد اللہ اتنے بجے، اور انڈیگو اتنے بجے، فلاح اللہ اتنے بجے۔ اسی طریقے میں جس بیوی کے پاس جائے گا اس آٹومیٹک اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام آ جائے گا۔ بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا؟ جنت کے اندر بیت الخلاء بھی نہیں۔ ہمارے دنیا میں تو مین وومن، مردانہ زنانہ، مردانہ زنانہ ہے نا دنیا میں، مردانہ زنانہ، وہاں بیت الخلاء ہے ہی نہیں۔ تو اب کھانا بہت کھائیں گے کیا ہوگا؟ خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم۔ جنت کے اندر مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی، یہاں داڑھی رکھنی پڑے گی۔ اہل الجنہ جرد مرد مکحلین،
जन्नत में सुरमा लगाने की ज़रूरत नहीं, आंखें ऑटोमेटिक सुरमे की हो जाएंगी। जन्नत में दाढ़ियाँ नहीं, मर्दों की दाढ़ियाँ नहीं, औरतों के लिए बुर्का नहीं, बुर्का यहाँ पहनना पड़ेगा, यहाँ दाढ़ी रखनी पड़ेगी, और चेहरा हमेशा खूबसूरत रहेगा, हमेशा जवान रहेगा, जवान। जन्नत वालों की उम्रें कितनी होंगी? 30 साल 33 साल। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र दी जाएगी। लंबाई आदम अलैहिस्सलाम का फुट, 60 हाथ लंबा दिया जाएगा, 60 हाथ। खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम की, दिल अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र वाला, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, और 60 हाथ लंबा यूँ। तो ये मेरा बेटा खालिद है, उसने शायद मुझे पूछा, वो भी थोड़ा ठीक ना है ना, उसने कहा बाबा आपने जो बाड़ी रही ये भी लोभी रही, बोले वो बच्चा लोभा नहीं गई। जितने हैं ना वो सब मर्द भी लंबे, घोड़े भी लंबी, दुनिया की दीनदार औरत भी लंबी। लोग कद जैसे नहीं आप हारों से आप जब कद से ना तो कदो अभड़ तू जन्नत मुझे अंतारी हुर जैसे ने तारा थी 10 गुना लोभी जैसे तना तो हाथ में पकड़ी तो हम घिसाओ मुखशबरी, समझेंगे नहीं आप भाई? तुझे छड़ो जो इंसान का कद है वो, और वो तो जन्नती कद है उसका, तो वो तो हम तारे इनाम ताकू तो ओम ताकू पड़ो छो ओम तो पड़े पड़ो आ तो बोलो अल्लाह ने नुज़म से अल्लाह ने नुज़म अकल ना चला मजी। हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा। मकानात की लाइन की ख्वाहिश, घूमने फिरने की लाइन की ख्वाहिश, एक ईंट सोने की एक ईंट चांदी की। जन्नत में जोड़ने वाला गारा मुश्क का, जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रान की, बताओ। और जन्नत के फ्लैट जो होंगे ना महंगे नहीं होंगे, तो बहुत आसान है। जन्नत में किसी किस्म का कोई टेंशन है नहीं, रात के भी छुट्टी, सूरज के भी छुट्टी, जन्नत में रात नहीं, सूरज भी नहीं। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वहाँ सूरज नहीं। तो कौन सा मौसम होगा वहाँ? फजर की नमाज के बाद से लेकर तुले आफ्ताब तक का जो वक्त होता है वो वक्त जन्नत में हमेशा रहेगा। मियाँ और बीवी दोनों मशवरा करेंगे, कहेंगे चलो आज समंदर के किनारे, समंदर आज किश्ती में सफ़र होकर जहाँ थोड़ा समंदर का मज़ा देखें, तो दोनों बैठेंगे। थोड़े से कश्ती आगे चली तो एक मछली निकलेगी, और मछली निकल कर क्या कहेगी? या वली रहमान या ताकुलनी, ए रहमान के दोस्त मुझे खाओगे? तो दोनों मियाँ बीवी क्या कहेंगे? काला नाम, दोनों कहेंगे खाएंगे। तो पूछेगी मशवीयन और मतवीयन, भुना हुआ गोश्त खिलाऊं या शोरबे वाला? तो बीवी कहेगी शोरबे वाला, और शौहर कहेगा भुना हुआ। वो मछली वो दोनों वैरायटी लेकर आएगी वहाँ। खाओगे इंशाल्लाह भाई? अरे बताओ तो सही, मज़ा आएगा नहीं आएगा? वहाँ नमाज बाप कोई तश्कील नहीं करेगा, एक एक चिल्ला निकलो, यहाँ लगाओ चिल्ला। वहाँ कोई तश्कील करने नहीं आएगा मस्जिद जमाते बैठो ना, वहाँ कोई तश्कील करने नहीं आएगा कि आज ज़कात दो, हज करो, उम्रा ना, कुछ नहीं। खाना है, पीना है, मज़े करने हैं, हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह पूरी करेंगे। बस एक मरतबा एक मसला खड़ा होगा वहाँ, एक टेंशन होगा वहाँ, वो भी बहुत मुख्तसर टेंशन। और वो टेंशन ये होगा कि दुनिया की दीनदार औरतें और वहाँ की हूरें, इनका नोक झोंक आपस में होगी, नोक झोंक, लट्ठम लट्ठा नहीं, लट्ठम लट्ठा नहीं, समझ गए ना? नोक झोंक। दुनिया की दीनदार औरतें क्या कहेंगी? हम अफजल। और वो जो जन्नत की हूरें हैं वो क्या कहेंगी? हम अफजल। अभी रोज़ाना मामला आ रहा है और सारी जन्नती मामला आ रहा है। दुनिया के दीनदार औरतें कहेंगी हम अफजल, और वो जो जन्नत की जो औरतें हूरें वो कहेंगी हम अफजल। मामला पहुंचेगा अल्लाह के दरबार तक, तो अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे। चूँकि ये बात सारे जन्नत में फैल चुकी होगी कि भाई जन्नत में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा टेंशन है।
حوریں کہتی ہیں ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کہتی ہیں ہم افضل۔ اللہ کے دربار میں معاملہ پیش ہوگا، انبیاء کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہیں، اس امت کی صالحات کھڑی ہے، پچھلی امت کی صالحات کھڑی ہیں، حضرت مریم کھڑی ہیں، امہات المومنین کھڑی ہے، داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں، بائیں طرف وہ حوریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرسی پر بیچ میں، اور سارے انبیاء، سارے اللہ والے سارے کے سارے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے حوروں سے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حوریں کہیں گے اللہ پاک یہ دنیا کی دیندار عورتیں کہتی ہم کہتی ہیں ہم افضل۔ اللہ کیا کہیں گے؟ ماذا سبب فضلکن، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حوروں سے پوچھیں گے۔ تو حوریں کہیں گے اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں، ہماری چھاتی میں عود بھرا ہوا ہے، ہماری پنڈلی میں مشک بھرا ہوا ہے، ہماری ناف میں عنبر بھرا ہوا ہے، ہم افضل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کوئی چیز بھی بچی؟ تو وہ ہو رہے آپس میں یہ کہ دنیا کی دیندار عورتیں کھڑے کھڑے، عورت جو ہوتی ہے نا اس کو بولنے کی ضرورت ہے، کہیں خاموش نہیں رہے گی، وہ رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور۔ یہ مثال مشہور ہے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت کبھی 2-5 عورتیں جمع ہوں گی تو خاموش نہیں ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ بولنا۔ اب اتنا بڑا مجمع جمع ہے اور یہ عورتیں حوریں اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں، تو یہ دیندار عورتیں بھی اللہ پاک ابھڑو اللہ پاک اللہ کہیں گا مہلن کا مطلب ٹھہرو پہلے ان کا سن لو۔ اب اپنی فضائل بیان کر رہے ہیں تو یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ پاک اللہ کہے مہلن کا مطلب تم ٹھہرو، تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی تمہاری باری بھی آئے گی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان حوروں سے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی کہنے کے لیے؟ کہیں کہ نہیں اللہ پاک جتنا بھی ہمارے پٹرے میں تھا، جتنا بھی تھا سب دلیلیں ہم نے دے دی، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو توجہ ہوگی دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف اور کہیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، انہیں کیا پتہ گرمی کے روزے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک ہم نے حج عمرے کیے ہیں، ان کو کیا پتہ حج کیا ہوتا ہے عمرہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم نے بچے جنے، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے ان حوروں کو کیا پتہ، اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کو چوچلے برداشت کیے ہیں، نخرے، ان حوروں کو کیا پتہ شوہروں کو کتنے چوچلے ہوتے ہیں اور کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ اور اللہ پاک ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے ہم نے غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، ٹھنڈی کیا جانے گرمی کیا جانے، یہ حوریں کیا جانے ٹھنڈی کیا ہے گرمی کیا ہے۔ اور اللہ پاک ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا اور ساری باتیں پیش کری تھی، بچہ بیمار ہو گیا، جانور بیمار ہو گیا، اس کے دوائی کے لیے جانا ہے، یہاں جانا ہے، کتنا جھیلنا پڑتا ہے، اور بچے کو سنبھالنے میں، بڑا کرنے میں، دودھ پلانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سارا کے ساری دیندار عورتیں کہیں گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز رہی ہے؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک سب کہہ دیا، ہماری دلیلیں جو تھی سب۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ کا کیا مطلب معلوم ہے؟ اللہ کا مطلب ہے، دھیان سے سنو، اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ جب اللہ کا جملہ کہیں گے تو جنت کے درخت، جنت کی ہوائیں، جنت کے جھرنے، جنت کے چشمے، جنت کا پانی، جنت کے پتے سب خاموش ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہر نبی کا کان اس طرف، حوروں کے کان بھی اس طرف، مردوں کے کان بھی اس طرف، دیندار عورتوں کے کان بھی اس طرف، اللہ کا فیصلہ جو ہوگا، جنت کا ایک ایک ذرہ اللہ کا فیصلہ سننے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہیں گے اللہ، یعنی میں فیصلہ کر رہا ہوں سنو،
آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فیصلہ ہے دنیا کے دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب ہیں، افضل ہیں۔ تو عائشہ کہا کرتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کے دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی۔ بڑی زوردار ہیں دنیا کے دیندار عورتیں، دنیا میں شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ارے پالنپور میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، پالنپور میں تو وہی عورتیں ہیں کہ دنیا میں شوہروں پر غالب، اس لیے کبھی کوئی عورت غالب ہونا چاہے تو آپ کی گھبرائیے مت، کوئی بات نہیں، تو جنت میں بھی تو غالب ہے، یہاں بھی تو غالب ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے پاس لوگ شکایت لے کر آتے بولے ہماری بیڈی جیسے ہماری باتت نہیں تھا مانتی میں اوم نہ کرتی کو اے بھائی چتلا ورس تھا شادی کرے تارے پوت ورس تھی گیا چتلا بچہ سے پوت بچہ ہر ورس تو ایک بچوں تو اب تو کیسے بات افڑتی تو پوت بچہ چیز دیا ہے بھائی، تھوڑی عقل سے گنا تیرا اندر۔ ارے مول صاحب جانا جو ہوتا ہے لڑائی جانا، جب وہ افڑتے نے ایک بات کو تو کرے، بے نسخہ آلو سے بے نسخہ 2 نسخے دیتا ہوں، کرے گا؟ یہ کہا کروں گا مولانا، پکا وعدہ کرے گا؟ میں نے کہا مہینے میں پہلی تاریخ آوے تو گھر خرچہ دیتا ہے نا؟ ہاں آلو سمجھ صاحب، گھر خرچے سے پہلے ہدیہ دے دینے کا، ایک لفافے میں ہدیہ، یہ لفافہ ہدیے کا ہے، یہ تیرا، تو جو خرچ کرنا ہے کر، اور یہ گھر خرچہ ایک تو یہ کر، اور دوسرا تو بیوی بن جا اس کو شوہر بنا دے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تعریف کر، تعریف اپنی بیویوں کی تعریفیں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اور کبھی انمن ہو جاوے آپ بیوی بن جاؤ اسے شوہر بنا دو، ٹھیک ہے بھائی تم جیسا کہو ویسا ٹھیک، تم جیسا کہو، لڑائی ہوگی ہی نہیں گھر کے اندر۔ اب وہاں پر یہ اعلان ہو جائے گا فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، یہ عائشہ کہا کرتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک معاملہ اور پیش آئے گا، بات پوری کر لو بھائی، ایک قصہ اور مختصر سے سن لو۔ جنت کا بیان تو بہت لمبا ہے، اب اتنا لمبا بیان تو کر بھی نہیں سکتے، ہم بھی بڑھاپے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں، دیندار عورتوں کا اکرام مردوں سے اللہ زیادہ کرے گا۔ مردوں کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے میدان میں بلائے، عورتوں کو نہیں بلائے گا۔ تو مرد کیا کہیں گے؟ بھٹ ہمارو، اللہ نے ہماری دعوت کی، عورتوں کی دعوت نہیں کی۔ اللہ عورتوں کی دعوت نہیں کرے گا، جب اللہ کی دعوت ہوگی صرف مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی، تو سارے مرد کیا کہیں گے؟ بٹ مارنے کی تو ویسے بھی آدمی کو خواہش ہوتی ہے نا، منہ موٹو منہ موٹو منہ موٹو، ناک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو میدان میں بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اکرام کریں گے، ہدیے دیں گے، یہ دیں گے، عورتوں کو نہیں بلائیں گے۔ اب یہ مرد جب واپس جائیں گے تو ہر آدمی کے دل میں کیا ہوگا؟ آج تو بیڑی نے جیسے نا نچاڑ لی سے، شو مطلب اللہ نے ہماری دعوت کری تمہاری ان سے کری، ہمیں اونچا۔ اب یہ گھر میں جائے گا، میاں بیوی دونوں باتیں کرتے کرتے جائیں گے، یہ کہے گا کہ اوبھڑ اللہ نے ہماری دعوت کی، اور اللہ نے ہمیں یہ دیا، اور اللہ کا چہرہ ہم نے دیکھا، اور اللہ کا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو وہ جو خاتون ہوگی دیندار، وہ کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے دل میں ہوگا کچھ اگلے، یار کچھ لیتے تو اگلتی ہی نہیں، اللہ تو خالی ماشاء اللہ کہتی، اور میں تو بول تو کیا بولوں، تو ہماری کتنی عزت ہوئی۔ ارے تم سے زیادہ عزت تو اللہ نے ہم عورتوں کی ہے، کہ کیا عزت کی، تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تم کو میدان میں جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا میرے نیک بندیو، تم میری نیک بندیو ہو، میں تمہارا رب ہوں، میرا چہرہ دیکھ لو۔ یہ دیندار عورتوں کے پاس اللہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے خود جائے گا، یہ تجلی، اللہ تجلی کرے گا دنیا کی دیندار عورتوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ خود جائے گا اور کہے گا کہ اے میرے بندیو، تمہارے شوہروں کو تو میں نے میدان میں بلا کر اپنا چہرہ دکھایا ہے، اور میں خود تمہارے پاس چل کر آیا ہوں تاکہ تم میرا چہرہ دیکھو۔ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک ہدیہ دے دوں آپ لوگوں کو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار۔
313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، روزانہ 31 محل تیار کر لو، انشاءاللہ وہاں جا کر ہمیں ملیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تو آج کا مختصر ہدیہ دے دوں، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اس کی عادت ڈال دو، روزانہ یا حنان یا منان کے 2 تسبیح، سورج دنیا میں ہو یا حنان یا منان 100 مرتبہ پڑھ لو، سورج غروب ہو جائے رات کے وقت میں یا حنان یا منان 100 مرتبہ پڑھ لو، برابر ہے۔ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف شارٹ والا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 313 مرتبہ استغفار مختصر والا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کر لو۔ اس کے بعد جو دعائیں مانگو گے، جو حاجت مانگو گے، اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری بھی کرے گا۔ اور امید ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہم کو پالن پور کے مرکز میں جمع کیا شب جمعہ میں، اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اللہ تو ہم سب کو جمع فرما دے، کو آمین۔ اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، 3 دن کے لیے نکلو، 10 دن کے لیے نکلو۔ آج تو مجھے جنت کے گانے سنانے تھے آپ کو، کہ جنت میں گانے کیا گائیں گی عورتیں وہاں کی، دوسرے سفر میں انشاءاللہ سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بھی تھک گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا، سر گرمی کی راتیں ویسے تھکا دیتی ہے آدمی کو، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے ہر آدمی یہ نیت کرے دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ۔ نام لکھوا بھائی، نام لکھوا۔ کیا نام؟ عارف بھائی، ریحان، ندیم بھائی، ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ مرکز سے بھائی ابو سفیان ہمارے یونس بھائی، مسجد فرید، عارف بھائی، زکریا مسجد، زبیر بھائی، ماشاء اللہ بھائی، عبدالرحیم بھائی، اور بتاؤ بھائی، ماشاء اللہ عبدالقادر بھائی، بیٹھو بھائی بیٹھو، جی بھائی ماشاء اللہ، 4 مہینے کے لیے اللہ خود شکیل بھائی بھائی، اور بولو بھائی، کرو ارادہ کرو۔ عبدالرحمان بھائی بیرون کے لیے ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ عبدالرحمان بھائی۔ اور بتاؤ اور بھائی، بتاؤ، کرو ارادہ کرو۔ اچھے لوگ ہیں، یہ سعید کا نام لکھو، سعید بشیر بھائی، سعد سعد، ہاں سعد سعد۔ بیرون کے لیے، اور بھائی جابر بھائی بھی ہے ماشاء اللہ بیرون کے لیے۔ بیٹھو بھائی، تو ہمیں شریف ہو کے جاؤ بھائی، کیا جائے گا، بیٹھو تھوڑی دیر۔ ستار بھائی، اور کرو ارادے کرو بھائی، بھائی نیت کرو انشاءاللہ ہم جو کیا نام ہے، اب ستار بھائی، بھائی لیاقت بھائی، اسماعیل بھائی، نیت کرو انشاءاللہ اپنی مسجد میں جا کے جماعتیں بنائیں گے۔ بھائی نیت کرتے ہو؟ اللہ آسان کر دے کہ 2 مہینے کے دوران کے اندر ہمارے تقاضے پورے ہو جائیں، سب سے فکر کرے بھائی۔ ہاں تقاضے پورے کرو ماشاء اللہ، تقاضے۔ بس 3 دن کے لیے کون نکلے گا؟ 3 دن صبح سے 3 دن نماز، زکریا کی ایک جماعت، حضرت کی ایک جماعت، نور کی ایک جماعت، مرکز کی ایک جماعت، اور بھائی کرو ارادے کرو ماشاءاللہ، بڑی جامع مسجد کی ایک جماعت، علی گڑھ کی بھی جماعت آئی ہوئی ہے، اسٹیشن کی ایک جماعت، اور کہیں سے جماعت بھائی، ٹھیک ہے، ان کے سامنے روان کی بات کرو، جماعت کو وقت صبح روانہ کرو، جی اللہ قبول کرے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا اصل طلبہ دعا کے بعد اپنے جو مقتدیٰ کھڑے ہو جائیں اور اپنی جو جہاں جگہ ہے وہاں پر جا کے بیٹھے بیلکے کے اندر، نکاح والے ساتھ ہی آگے آ جائیں۔ مفتی تمیم کون ہے؟ مفتی تمیم آ جا۔
اور مفتی اسجد کون ہے؟ ماشاء اللہ، آپ دونوں پالم پور کے ہیں، مہسانہ کے، دو تصویر نکال لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مفتی تمیم صاحب، رشدہ بنت توفیق میمن کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، مجمع کے ساتھ۔ اس کا رشتہ کا ابا کون ہے؟ آپ کی بیٹی رشدہ بنت، اور ان کی مجمع سارا گواہ۔ اصل وکیل کا ہونا ضروری ہے، وکیل باپ ہوتا ہے تو اچھا ہے کہ باپ موجود ہے۔ بعض مرتبہ وہ شرما کے باپ آتا ہی نہیں ہے، تیری بیٹی کا کیسے ہوگا؟ کسی کو بھیج دیا یہ کیا ہے کیا؟ جب باپ موجود ہے تو ٹھاٹ کے نکاح کرا ہے اپنی بچی کا۔ بھائی مفتی تمیم صاحب، رشدہ بنت توفیق میمن کا آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10 گرام سونا مہر کے عوض میں۔ آپ نے رشدہ بنت توفیق کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ فیکم۔ بھائی مفتی اسجد صاحب، یہ عظمیٰ بنت فاروق، عظمیٰ کے والد کون ہیں؟ آپ کے ساتھ ہے؟ عالم والے نمبر 1 نکلی ہے۔ اس سے یہ قاضی ہمارے قرب و جوار کے جو ہمارے پاپالوں کی برادری کے گاؤں ہے، میں گیا، میں نے نکاح ہی نہیں پڑھا۔ میں کہا تو اپنے مولوی سے پڑھا لینا تھا، میرا کام نہیں ہے، میں تو جو ہے جو وکیل ہوگا وکیل کے ساتھ نکاح پڑھاؤں گا۔ اچھا، میں کہا تم جانو تمہارا فتویٰ جانے، میرے یہاں نہیں ہو، آپ جاؤ اپنا فتویٰ جانے، یہ برابر باپ ہونا چاہیے، کتنا اچھا نکاح ہو اس کے اعتبار سے۔ بھائی مفتی اسجد صاحب، عظمیٰ بنت فاروق کا کے نکاح میں دے رہا ہوں 10 گرام سونا مہر کے عوض میں۔ آپ نے عظمیٰ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں۔ بارک اللہ علیہ۔ ہدیہ دو۔ میں آپ لوگوں کو میاں بیوی کو یہ میری تصویر دے رہا ہوں، ہدیہ الگ الگ کلر دینا بھائی، ابھی ایک ہی کلر نہیں ہوگا۔ چلو ایسا پتہ کر لیں کہ پالن پور کے لوگ تو ہوشیار ہوتے ہیں اور اب بالغ بھی ہو گئے ہیں سب، پہلے سیدھے ہوتے تو بیچارے، تو سب سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ایک تصویر آپ کی ہے، ایک تصویر آپ کی ہدیہ ہے، میری طرف سے ہدیہ دینا۔ یہ تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور مفتی احمد خانپور کے یہاں ڈاگھیل گیا تو انہوں نے ایماندار بھی نام رکھ دیا۔ میں ایک بڑی نہیں ایماندار، میرے چل ایماندار۔ یہ تصویر برکتی ہے، سنبھال کے رکھنا،
اور اس کو جو ہے اپنے پاس انشاءاللہ محفوظ رکھنا. یہ لگے، یہ بھی ایک آپ کی اہلیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، دیندار بنائے سب کو، اور جتنا ہو سکے اتنا سورہ اخلاص وغیرہ پڑھو. اور میاں بیوی کا رشتہ یہ نشانی ہے. میاں بیوی کے رشتے میں دوربین سے نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ماں باپ کا رشتہ یہ نشانی نہیں ہے. ماں باپ کا رشتہ ایک تقدس ہے، احترام. بھائی بھائی کا رشتہ تقدس، احترام. میاں بیوی کا رشتہ یہ جو ہے یہ نشانی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اسی لیے وَمِنْ آيَاتِهِ کہا قرآن کے اندر. اور مستقل میرے اس پر بیانات ہیں. سعید بن مسیب کے قصے ہیں، حضرت انس بن مالک کے قصے ہیں، عبد الرحمٰن کو یوٹیوب پر دیکھ لینا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اور میرا سبق بھی سنتے رہو. آپ لوگ جو ہے میرا سبق بھی سنتے رہو. بھائی اللہ رسول کی بات کان میں پڑتی ہے، روزانہ تھوڑی بات سنتے رہو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سنو گے انشاءاللہ بھائی. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ ترقی کا معاملہ فرما. دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما. ہر حالات کو درست فرما. غیبی تائید شامل حال فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس امت کے ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اللہ اس امت کے ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، تیرے نبی کی سنتوں کا خادم بنا دے. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں پالم پور کی اس مسجد میں، مرکز والی مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما. دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لال کے دعائیں مانگی ہوں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. اور جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ یا حنان یا منان پڑھے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے. اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اس کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.